آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کا لفظ ہے، بعد میں نماز کا لفظ ہے۔ تو اب اس کو پریکٹیکلی سنیے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی۔ مثال سے میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ میں مثال سے سمجھاؤں گا آپ کو۔ یہ واقعہ خود ایک مثال ہے۔ بات یہ ہے، ایک بزرگ راستے سے جا رہے تھے اور جاتے جاتے ایک آدمی لیفٹ لیا۔ کیا لیا؟ لیفٹ۔ آپ لوگ بھی لیتے ہیں نا؟ نہیں لیتے۔ پھر کیا ہوا؟ لیفٹ لے کے بولے حضرت کہاں جانا ہے آپ کو؟ تو بولے فلاں شہر میں جانا ہے۔ بولے اچھی بات ہے، وہاں پر میرے کو بھی جانا ہے بولے، لیکن میرے کو شارٹ راستہ معلوم، اگر آپ وہ شہر میں پہنچنے کے لیے آپ جو راستے سے جائیں گے اگر وہ 1 گھنٹہ لگے گا تو میں آپ کو 25 منٹ میں وہاں پر آپ کو پہنچا دوں گا۔ بولے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے چلو، کون سا راستہ ہے؟ راستہ ہٹا دیے، چلے گئے دوسری طرف۔ جنگل آیا۔ کیا آیا؟ جنگل آیا۔ جنگل میں کیا ہوا؟ اب یہ صاحب گاڑی رکاؤ بولے، گاڑی روکے۔ گاڑی روکتے کچھ بولے جو بھی ہے تمہارے پاس سامان پیسہ سب لاؤ۔ ایسا تلوار نکال لیا۔ تلوار نے وہ جو لفٹ لیے تھے تلوار لے کے بولے جو بھی ہے سب نکالو بولے۔ پریشان، ارے یہ کیا؟ میں تو اس کی مدد کرنے کے لیے گاڑی میں بٹھایا تھا اور یہی جو ہے میری جان لینے کو تیار ہے۔ تو وہ جلدی نکال۔ بیچارے اندر پیسے وغیرہ تھے، وہ پیسے جو ہے نکال کے دے دیے۔ اور کیا ہے؟ نکالو۔ ابھی اور اندر میں سے سونا وغیرہ ہے وہ سب نکال کے دے دیے۔ تلوار گردن پر رکھ کر تھوڑا آگے چلائے۔ آگے جانے کے بعد دیکھیں تو لاشاں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بولے جتنے بھی یہاں پر جو بھی آیا واپس نہیں گیا، تم بھی واپس نہیں جائیں گے۔ اب بیچارے بولنے لگے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میری گاڑی لے لو، جو بھی ہے میرے سامان سب کچھ لے لو، دیکھو یہاں پر اتنے پیسے ہیں وہ بھی لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ مطلب جان چھوڑنے تو دور کی بات ہے، یہاں پر جو آیا آج تک واپس نہیں گیا۔ اب یہ بزرگ سمجھ گئے کہ اب میری جان تو خطرے میں ہے، اب جب مرنے والا ہی ہوں تو چلو اللہ سے مناجات کر لوں۔ چنانچہ بزرگ بولتے کہ بھائی جب میرے کو مرنا ہی ہے تو میں آخری وقت میں 2 رکعت نماز پڑھ کے مروں گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو بولے۔ اچھی بات ہے، پڑھ لے۔ ان کے ذہن میں آئی وہ بات یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہے تھے، اے اللہ تو جس کو بچانا چاہے کوئی اسے مار نہیں سکتا، اور تو جس کو مارنا چاہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اللہ موت اور حیات آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ ظالم مجھ پر مسلط ہے، اس ظالم کے ظلم سے اللہ میری جان کی حفاظت فرما، مجھے بچا لے۔ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا۔ اتنے میں کیا ہوا بچوں؟ 2 سفید پوشاک، سفید لباس پہن کر 2 آیا اور آ کے اس ظالم کو اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ یہ ایک مثال ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مثال ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے جان بچی، نماز کے ذریعے سے اللہ نے ان کی کیا کی؟ مدد کی۔ کیا نہیں کیا اللہ پاک نے؟ مدد۔ اب وہ 2 کون آئے تھے؟ اس کو بھی نہیں معلوم۔
کہتے ہیں کہ فرشتے تھے، ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ انسان بھی ہوں گے، بہرحال کوئی بھی ہو، لیکن میرا جو مقصد ہے کہنے کا یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے جو اللہ پاک نے کہا قرآن میں کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، وہ بزرگ اس اصول کو اپنائے اور یہ سوچے کہ میری جان تو آخری میں ہے، نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، اللہ اگر دے گا چاہے تو جان بچ جائے گی، اور واقعی اللہ نے ان کی جان کو بچا لیا۔ تو اس طرح ہم اور آپ بھی نماز کو پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر اپنی زندگی میں مدد کو اتار سکتے ہیں، مدد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کا 10th کا ایگزام ہے، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، پڑھنے کا موقع نہیں ملا، چانسز ہے فیل ہونے کا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ پاک سے سامنے رکھو، اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ بیماری بھی آپ کے ہی طرف سے ہے، شفا بھی آپ ہی کی طرف سے ہے، آگے امتحان ہے، اللہ مجھے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب کرائیے۔ روزانہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، اللہ کی مدد دیکھنا آپ اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات پر کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے خود کہا قرآن کے اندر کہ نماز کے ذریعے سے میری مدد حاصل کرو۔ اور ایک واقعہ بخاری کی روایت میں ہے، میں اس سے پہلے بتایا تھا شاید، گھر میں بچے رو رہے تھے بھوکے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شوہر گھر میں آئے، بیوی کو بولے کیا جی کچھ کھانے کا انتظام ہے؟ بیوی بولی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا کرے، وہ مسجد گئے، مسجد میں جا کے 2 رکعت اچھی طرح وضو کے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ گھر میں کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کھانے کا انتظام کر دو۔ کیا ہوا معلوم ہے تم کو؟ گھر میں آئے، بیوی کو بولے کیا جی کچھ کھانے کا انتظام ہوا؟ بیوی بولی نہیں ہوا۔ پھر بھی کچھ اللہ کے بارے میں غلط گمانی نہیں، اپنے ہی اوپر لیے، شاید میری نماز میں کچھ کمی ہوئی ہوگی۔ پھر دوبارہ گئے، نماز وضو کی، نماز پڑھے، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، پھر آیا کہ بیوی سے پوچھے کیا جی کچھ کھانے کا انتظام ہوا کیا؟ بیوی کیا بولی؟ نہیں جی کچھ بھی انتظام نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر بھی انہوں اپنے اوپر ہی لے رہی کہ شاید میری وضو میں، میری نماز میں، میری دعا میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، اس کی وجہ سے ابھی تک اللہ نے انتظام، چلو پھر جائیں گے مسجد۔ اب کی بار صحیح سنت سے مسواک وغیرہ کر کے وضو کیا، اچھی طرح 2 رکعت نماز پڑھا، اور پھر رو رو کے اللہ سے دعا کرا، ہے اللہ تو رزق کا ذمہ لیا ہے، ابھی ہمارے کو رزق کی ضرورت ہے، میرے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں بھوکے، اے اللہ انتظام کر دیجئے۔ بچوں غور سے سنو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں آتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کیا جی کچھ انتظام ہوا؟ بیوی بولتی ہاں انتظام ہوا۔ کیا ہوا بولے تو گھر کی چکی خود بخود چلنے لگی اور وہاں سے آٹا خود بخود گرنے لگا، خود بخود چکی چل رہی اور آٹا خود بخود چکے میں سے گر رہا۔ پورے برتناں بھر لیے، پورے تھیلے بھر لیے، سب آزو بازو والوں بھی آگے جو ہے لے کے جا، گھر میں جگہ نہیں آٹا رکھنے کی، خود نہ آٹا نکلتا جا رہا، چلتی پھرتے جا رہی چکی اور آٹا نکلتے جا رہا۔ اس کی بیوی بولی اب دیکھیں گے تو آخر یہ کہاں سے اتنا غصہ آٹا نکل رہا۔ چکی کا پار اٹھا کے دیکھی تو ایک ہی گیہوں کا دانہ ہے، گیہوں کا ایک ہی دانہ ہے جو چکی کے پار کے اندر ہے، وہاں سے سارے اتنے بس سے آٹا نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے دونوں میاں بیوی، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا۔ تو نبی نے فرمایا اگر تم چکی کے پارٹ کو اٹھا کر نہیں دیکھتے تو قیامت تک وہ چکی چلتی رہتی تھی اور قیامت تک اس میں سے آٹا نکلتے رہتا تھا، قیامت تک۔ یہ ہے نماز کی برکت، یہ ہے نماز کے ذریعے سے مدد۔ صحابی کا واقعہ ہے نہیں، اللہ نے سچ کہا نا کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اس واقعہ سے آپ پریکٹیکلی سمجھ گئے کہ کس طرح نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد لی جا سکتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں کچھ پریشانی آئی، اللہ کے سب میں پہلے ہمارا ذہن، کوئی جب کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے
تو ذہن آتا ہے ڈاکٹر کی طرف یا کسی اور کی طرف؟ ہے نہیں. ہم صحابہ کا ذہن کیا تھا؟ فوراً ان کا ذہن جاتا تھا نماز کی طرف، اللہ کی طرف، کہ اللہ ہی دینے والے ہیں اور اللہ ہی ہمارے مسئلے کو حل کرنے والے ہیں. خلاص اب ہے کوشچن آنسر. پہلا کوشچن ہے حسین سے. حسین کھڑے جاؤ. کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے سورے میں کہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد لو؟ کس سورے میں اللہ پاک نے کہا ہے؟ سورہ بقرہ. ویری گڈ، صحیح جواب ہے سورہ بقرہ. بقرہ میں. بیٹھ جائیے آپ. دوسرا کوشچن ہے احمد لبیدی سے. آپ سے دوسرا کوشچن یہ ہے، نماز، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی. ابھی جب میں آپ کو واقعہ بولا وہ واقعہ آپ شارٹ فارم میں بولو. کہ کبھی زندگی میں کچھ فائنینشیل، کچھ پیسوں کی دقت یا کچھ زندگی میں کچھ مشکلات آئے تو کبھی اللہ سے ناراض نہ ہوئیے، ابھی اللہ سے ناراض نہ ہوئیے، ہمیشہ اللہ پر یقین رکھیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے چلیے. اس کے بعد آپ سے ہے سوال سیف الدین سے. سیف الدین آپ سے سوال یہ ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کچھ پریشانی آئے، فور سپوز آپ کو بہت تیز بخار آ گیا، سب میں پہلے آپ کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا مانگیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں گے. ہاں ویری گڈ. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گی. گڈ. بیٹھ جائیے. اویس آپ بتاؤ. یہ بچے کو چونکہ جو ہے نا آئس فلو چل رہا تو اس کو جو ہے نا آنکھ آ گئی، اس کی وجہ سے وہ اینک لگا ہوا ہے. چلیے بتائیے، آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، رو رو کر دل سے دعا کرنا. بیٹھ جائیے. ہمدان سے کوشچن کرو. ہمدان سے سوچ کوشچن. آپ یہ بتائیں مجھے کہ جب سر دوسرا واقعے میں بتائیں کہ وہ لیڈی جب چکی کا اوپر کا پارٹ اٹھائے تو اس کے اندر انہیں کیا دکھا؟ اس کے اندر ان کو آٹے کا ایک دانہ دکھا، صرف، جو بہت آٹا نکال رہا تھا. صحیح جواب. تو اللہ سے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ چاہے تو پانی میں سے آگ نکال سکتے اور اللہ چاہے تو آگ میں سے پانی نکال سکتے. ایک گیہوں کے دانے سے اللہ پاک نے اتنا بسا آٹا نکالا. یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے. صرف بندہ خالص نیت سے اللہ تعالیٰ سے مانگے بس. ٹھیک ہے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ شخص اور ان کی اہلیہ جب گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے اس چکی کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تم وہ چکی کا ڈھکن نہیں اٹھاتے تھے تو وہ چکی پورا قیامت تک آٹا دیتے رہتی تھی، کبھی نہیں ختم ہوتا تھا اس کا آٹا قیامت تک. صحیح جواب. صحیح جواب. ٹھیک ہے.